تو یہ بندہ وہ اللہ رب العالمین کے اس لکھے ہوئے کو بھی تسلیم نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں مہینے کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے، فلاں جگہ کی وجہ سے، فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا ہے. حالانکہ ایسی کسی چیز کی وجہ سے نقصان تو انسان کا ہوتا ہی نہیں. نقصان تو ہونا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے. یعنی اس سے انسان کا عقیدہ توحید جو ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے، عقیدہ توحید کمزور پڑ اور جاتا ہے، شرک میں بھی مبتلا ہونے کا بہت زیادہ خوف. بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اور ایک نقصان اس کا بہت بڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو معاشی طور پر جو ہے نا وہ معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. معاشی نقصان بھی ہے اس کا. وہ اس طرح کہ لوگوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، یہ سفر کے مہینے میں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، کسی نئے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. وہ اسی طرف آ جاتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا توہم پرستی، بدشگونی، نحوست وغیرہ، اس کے مظاہر کیا ہیں؟ یعنی ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ شخص توہم پرست ہے یا توہم پرستی کا شکار ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو توہم پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اسلام نے جن کو مٹایا تھا ہم ان کو اپنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان امت. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. مثال کے طور پر ایک بندہ دکاندار ہے، اس نے صبح دکان پہ بیٹھا، دکان کھولی ہے، صبح صبح کوئی ادھار لینے والا آ گیا ہے جی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں آج تو کام خراب ہے، صبح صبح یہ بتے لگ گیا. یہ دیکھنے میں آیا ہے، یہ دیکھنے مت جسے پنجابی میں بولتے ہیں کہ بونی جو ہے نا وہ بوڑھی تو اس نے کام خراب کروا دیا، تو سارا دن ہی نقصان میں گزرے گا. نقصان. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کوئی لنگڑا یا نابینا سامنے آ جاتا ہے، ادھار لینے والا نہیں بھی ہوتا، تو بندہ اس کو دیکھ کر یہ گمان کر لیتا ہے کہ بس اب آج کی خیر نہیں ہے، آج تو نقصان ہی نقصان ہے، آج مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے بلی راستہ کاٹ جائے نا، بندہ کسی کام کے لیے غرض کے لیے جا رہا ہو تو بلی گزر جائے سامنے سے، تو یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہے اور بڑا ہی معروف ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب خیر نہیں ہے. خیر نہیں. تو یہ مظاہر جو ہے نا ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسا. کوئی بھی کسی کام کے لیے گیا ہے، کسی معذور کو دیکھ لیے، وہ سمجھتا ہے بس یہ صبح صبح آج اس سے ملاقات ہو گئی ہے، اس پر نظر پڑ گئی ہے، اور یہ آج ہمارے کام نہیں ہونے والے. اور یہی چیز جاہلیت کے معاشرے کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اسی طرح پائی جاتی تھی اور اسی طرح موجود تھی. وہ بھی کسی کام کے لیے نکلتے تھے نا تو پرندہ اڑاتے تھے. اگر وہ دائیں طرف جاتا نا تو وہ سمجھتے تھے اس کام میں خیر ہے تو یہ کام ہو جائے گا ہمارا، وہ کام کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے. اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو کہتے تھے اب اس کام میں خیر نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتے تھے. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی لوگ فالیں نکالتے ہیں، یہ فالوں نکالنے کا چکر بھی موجود ہے. اور یہ نجومی اور یہ فال والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف دکانیں کھول کر. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارے یہ فال نکال دو. تو وہ فال نکال کر جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ کام تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا، ہندوؤں میں اور غیر مسلموں میں یہ تصور موجود تھا. انہوں نے شادی کرنی ہوتی تھی نا، وہ اپنے پنڈتوں سے جا کر یا اپنے بڑوں سے، مذہبی رہنماؤں سے جا کر پوچھتے تھے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو، فلاں مہینے میں شادی طے کرنی ہے، ہمیں بتاؤ ہم کریں نہ یا نہ کریں، اور ہمیں بتاؤ اس کے لیے ہمارے لیے بہتر ٹائم کون سا ہوگا. تو وہ بتاتے تھے اور پھر یہ اسی طرح کرتے تھے. اور آج بھی کئی لوگوں کے گھروں میں اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کئی لوگوں کے، مسلمانوں میں خود مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا سوالات کر کے، مجھے تب پتہ چلا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے پوچھو یہ فلاں وقت میں فلاں دن میں پیدا ہوا ہے، اس کا نام کون سا اچھا رہے گا، کون سا نام رکھیں اس کا. پھر وہ کئی لوگ ہیں جو حساب و کتاب لگاتے ہیں، وہ حساب و کتاب لگا کر بتاتے ہیں کہ یہ نام ہے، اور وہ پھر وہی نام رکھنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے. اگر وہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بچے کے لیے نقصان ہو جائے گا.